ہے تو یہ بھی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ مدد کب آئے گی، لیکن اصلی بات وہی ہے نہ حاصل ہی کہ اللہ ہو تعالیٰ انسان کمزور ہے، بے بس ہے کی بیچارہ، مدد جو ہے گھبراہٹ وہ اس کا کا وعدہ ہے، اور صبح طلوع ہوگی تو لازماً۔ بالکل لازمن ہو، ہاں جی، اس میں کوئی شک نہیں قریش ہے، صبح تو طلوع ہوگی۔ مولانا صاحب یہ شروع میں جو آئے کے نام ہے 105 نمبر آئے تھے سورۃ مائدہ کی، ذرا آپ کھول کے دیکھ لیتے قرآن کریم میں ہی۔ اچھا، ہاں جی سورہ مائدہ جی جی، سورۃ مائدہ کی 105 نمبر آیت ہے۔ 105۔ جی جی، اچھا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہ کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، اس سے اس کا کیا یہاں پہ مراد ہے؟ اس پہ بالکل کاشف صاحب نے ٹھیک کی بات، اور جو اب ہم بات کر رہے تھے اس سے بھی متعلق ہے، کئی لوگوں نے اس سے غلط بھی نتیجہ نکالا ہے، شروع میں نکال لیا تھا، اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خطبہ دینا پڑا کہ لوگوں تم نے اس سے یہ نکال لیا کہ ہمیں دوسروں کی فکر کیوں ہو، کیوں ہم ان کو سمجھاتے پھریں اور یہ نیکی کے حکم دیں۔ اللہ قرآن میں کہتا کہ تم اپنی فکر کرو، دوسرے اگر گمراہ ہیں تو تمہیں ان کی کیا فکر ہے، کوئی تمہارا نہیں بگڑے گا۔ یہ اس وقت بھی لوگ کہنے لگے، حالانکہ سارا یہ مفہوم دین کے خلاف، دین تو بڑا ہوا کہ دوسروں کی بھی فکر کرو۔ بلکہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص پہلے اہل طریقت کے ساتھ تھا، صوفی تھا، خانقاہ میں چلا گیا، عبادت کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، مگر بعد میں اس نے ان کو چھوڑ دیا، سمجھ آ گئی، وہ علماء کے ساتھ آ بیٹھا۔ صاحب دل بمدرسہ مد خانقاہ، بشکست عہد صوب سے اہل طریقہ، اور صوفیوں کا طریقہ تھا، ان سے اس نے معاہدہ ختم کر دیا اور مدرسہ میں آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے عالم اور درویش میں کیا فرق دیکھا کہ عالموں میں آ گیا، جو صحیح معنوں میں عالم جو دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا گفتاں گلی میں خیش برومی برز موج، کہ وہ جو ہے نا وہ تو اپنی کمڑی بچا کر لے جاتا کہ لہروں سے اس کو نہ ترنا ہونے دو، درویش کو تو اپنی پڑی ہے۔ گفتاں گلی میں خیش برومی برز موج، وہیں جہد می کنگ کے بغیر غری کرا، اور یہ کوشش کرتا کہ دوسروں کو بھی میں بچا لوں۔ یہ بہت فرق ہے رہتی۔ اب آیت جو ہے نا اس نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم اپنی حد تک پوری کوشش کریں دوسروں کو بچانے کے لیے، جو ہمارے ذمے ہے نا اس میں کمی نہیں کی، تو پھر بھی بگڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر نوح علیہ السلام کا ساتھ اگر ان کی بیٹی اور بیٹے نے نہیں دیا تو نوح علیہ السلام کو اس کا پھر کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ یہ بات پہلے اپنا کام دینا کہ اپنا کام کرو، اپنے کام میں جگہ جگہ قرآن نے کہا نا کہ اپنی فکر میں یہ شامل ہے کہ تم دوسروں کو بھی سمجھانے کی اپنی حد تک کوشش کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو کہ تمہاری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی، اگر تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی تو تمہارا بیڑا تو پار ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو دوسروں نے اگر ہدایت نہیں پائی تو پھر تمہارا کچھ نہیں بگڑا، ہدایت پر رہے وہی، خود بھی نیک رہے اور لوگوں کو بھی سمجھایا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، بعد میں تم بھی اور جن کو تم سمجھاتے رہے سب اکٹھے ہو جائیں گے اللہ کی عدالت میں۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، دونوں فریقوں کو اللہ بتا دے گا کیا کر کے ہے، اس کا صلہ ان کو مل جائے گا، جزا و ثواب مل جائے گا۔ دنیا میں برے زیادہ ہیں، نیکوں کو بھی بروں کے ساری رات مل جاتا ہے، آخرت میں لڑا لڑا کر کے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جب عذاب آتا ہے نا کسی قوم کی اکثریت بگڑی ہوئی اور اللہ پھر فیصلہ کر دے کہ اب اس علاقے کو تباہ کرنا، تو اس میں کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی مارے جاتے ہیں، تو لوگ پھر پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا یہاں تو سب مارے گئے مگر آگے چھانٹی ہو جائے گی، نیک جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، دوسرے جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہاں تو جب عذاب آتا ہے کوئی زلزلہ وغیرہ تو مارے جاتے ہیں، پھر نیکوں بس سارے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو نیک بندوں کو ہلاکت کے بعد علیحدہ کرنا ہر چیز آسان ہے، ان کو بدلہ دینا۔ وہ تو ہر ایک پر الگ الگ جانتا، جو مر گئے وہ بھی جو آنے والے سب اس کے سامنے ہی ہیں۔ جو قریشی صاحب نے بات کہی نا کہ جو مومن کے کرنے کا کام ہے نا، جو اس آیت کریمہ میں بتایا گیا
تو اپنا کام کر، نتائج کی فکر چھوڑ. یہ اللہ کا معاملہ، یہ لوگ لائق ہوں گے ہدایت کی تو مل جائے گی، ورنہ عذاب کے مستحق ہوں گے. تو ہر حال میں حالات موافق ہوں نہ موافق ہوں، زمانہ کیسا ہو. ایک مضمون بڑا پیارا تنقیحات میں مولانا سید احمد مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم سب کے پڑھنے کا، کیونکہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ پہلو بیان کر کے کہتا ہے اس مسئلے پر میرے لیے تو عمل مشکل ہے، میرے لیے اس کو ختم کر دو. کوئی سود ختم کرانا چاہتا ہے، کوئی جائز. تو مولانا نے پھر اس پر لکھا کیش مرداں نہ مذہب گوس پندہ، کہ یہ دین جو ہے نا یہ بھیڑوں کا چلن نہیں ہے کہ ایک بھیڑ ادھر کو چل گئی سارے ادھر کو چلے. یہ ہے مردوں کا طریقہ کہ جو بات کہہ دی اس پر جمے رہنا ہے. دنیا کا کدھر کو جائے، دریا کا بہاؤ کسی طرف میں، ہم نے تو اپنے گھر کی طرف جانا، ہم کیوں دریا کے ساتھ بہنا شروع کر دیں کہ یہ ادھر تیرنا آسان ہے، ادھر کوئی زور نہیں لگتا، چلو ساتھ ہی بہہ جائے. تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جدھر دنیا جا رہی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، ان کے لیے دین اترا ہی دین تو ان کے لیے جو بعد مخالف سے ٹکراتے. کام مشکل ہے مگر اللہ تعالیٰ حوصلہ بھی دیتا. جو قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں انبیاء کی داستانیں نیک لوگوں کی، ان کی بڑی غذا ملتی. کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر، ہر لمحہ ان کو نئی زندگی ملتی ہے. وہ جب پڑھتے ہیں نا ان کو پتہ چلتا بھی یہ یعقوب علیہ السلام کی بات کیا پڑھی، یہ تو بات میری. میں لقمان علیہ السلام کا تو نام ہی ہے، قصہ تو میرا ہی. وہ قرآن کو کوئی پرانی چیز نہیں سمجھتے، انہیں اپنا ہی سب کچھ نظر آتا کہ میں ہی جو کچھ کر رہا ہوں اسی کا نام بغیر کر ذکر ہی تھا. ایک مرتبہ رسالہ ایشیا میں غالباً چھپا تھا، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان پر حملہ آور ہوئے، واپس گئے. ایک بیوہ کا بچہ بھی مجاہدین میں شریک تھا. وہ بیوہ آئی، اس نے پوچھا ساتھیوں سے کہ میرے بچے کا کیا بنا. انہوں نے کہا وہ تو مارا گیا. اس نے پوچھا کس طرح مارا گیا، سینہ تان کر کھڑا رہا یا بگوڑا ہو گیا. تو کچھ لوگ جن کو صحیح خبر نہیں تھی انہوں نے کہا نہیں وہ تو بگوڑا ہو گیا تھا، پیچھے سے تیر لگے مر گیا. اب پہلے ماں نے کوئی نہیں غم کا اظہار کیا، اس پر بہت رونا تھا، اونچی آواز سے روئی کہ اس نے تو میرا دودھ حرام کر دیا. میں نے تو پالا تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں جم کر کھڑا رہتا، اگر وہ بھاگنے لگا تھا اور مرا تو پھر تو کوئی بات نہ رہی. یہ بات جب سلطان تک پہنچی ہے تو لوگوں نے تحقیق کر کے بتا کر وہ جمع رہا اور بالکل سینے پر اس نے زخم کا ہے تو اس نے سجدہ شکر کی، کہنے لگی کوئی بات نہیں، مرنا تو جان ہر ایک نے. اب مجھے خوشی ہوگی کہ وہ الحمدللہ دین پر قائم رہ کر تو فرا گیا. علامہ اقبال کاشف بیٹا لکھتے ہیں کہ میں اقبال نہیں تھا، اسی طرح کے لاوبالی نوجوان تھا جس طرح ہوتے ہیں. مجھے صرف ایک قصے نے بدل کہ سائل دروازے پر آیا، میں تعلق، میں نے اس مانگنے والے کے منہ پر جا کر زور سے تھپڑ مارا تو چلا گیا. اس کی آنسو گر گئے. میرے باپ نے دیکھی، ابا جی آئے اور میں نے دیکھا کہ ان کی سفید داڑھی آنسو سے تر رو رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا. انہوں نے کہا بیٹا جب قیامت کا دن ہوگا رسول اللہ ہوں گے، انبیاء، شہداء، صالحین ہوں گے، یہ سائل بھی آئے گا، میں بھی ہوں گا. اور اگر اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھ لیا کہ نور محمد ہے ایک بچہ تجھ کو دیا تو اس کو انسان نہ بنا سکتا، تو اس کا اخلاق محمدی نہیں سکھا سکتا، میں کیا جواب دوں. تو کہتا ابا جی کا رونا اور کانپنا اس نے مجھے بدل. میں نے اپنی روش تبدیل کر لی، قرآن کی طرف آ گیا. انہوں نے کہا بیٹا مجھے بتا سکھ میرے پلے کیا ہو. میں خدا رسول کے سامنے کیا جواب دوں. یہ واقعہ نظم میں انہوں نے بیان کیا سرار خودی میں کہ صرف ابا جی کے تنصیحت نے نہ میری کایا پڑ کہ بچہ جب پوچھا جائے گا کہ اس سائل غریب کو نہیں دینا تھا نہ دیتا کیوں تھپڑ مارا. تو واقعہ تو وہی سب کے پاس سامنے آتا مگر وہ نظر عبرت کی ہونی چاہیے، جیسے حدیث پاک میں پڑھ کہ آنکھیں کھول کر دیکھے آدمی کہ اس سے مجھے کیا سبق ملتا. اللہ اکبر. بڑا پڑھنے والا قصہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین.